بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ مشاہدین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا درس قواعد الاربع کا تیسرا درس ہے، جس میں ہم قاعدہ ثانیہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے قواعد الاربع میں 4 اہم اور بنیادی قواعد بیان فرمائے ہیں، جن کا جاننا ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے، تاکہ مسلمان ان قواعد کی معرفت سے، ان کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو شرک اور کفر کی غلاظتوں سے، گندگیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے۔ اس سلسلے میں ہم نے اس سے پہلے تمہید اور ایک قاعدہ پڑھا تھا۔ آج ہم دوسرا قاعدہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: القاعدہ الثانیہ انہم یقولون ما دعوناہم وتوجہنا الیہم الا لطلب القربۃ والشفاء، کہ کفار مکہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کفار تھے، جب ان سے کہا جاتا، پوچھا جاتا کہ تم لوگ اللہ کے علاوہ ان اولیاء کو، ان بتوں کو کیوں پکارتے ہو، ان سے کیوں فریاد لگاتے ہو؟ چونکہ وہ جو بت تھے جن کو پکارتے تھے، وہ اولیاء کے بت تھے یا انبیاء کے بت تھے، جو ان کے نزدیک مکرم اور محترم شخصیتیں تھیں۔ انہوں نے بت اور ان کی تصویریں اور مجسمے انہوں نے بنا لیے تھے، انہی سے وہ فریاد کرتے تھے، انہی سے دعا کرتے تھے، انہی کا واسطہ وسیلہ لگاتے تھے۔ جب ان سے سوال کیا جاتا کہ تم ان کو کیوں پوجتے ہو، کیوں ان کی عبادت کرتے ہو، کیوں ان سے دعا کرتے ہو، تو وہ کہتے ما دعوناہ وتوجہنا الیہم الا لطلب القربۃ والشفاعہ، کہ ہم ان کو نہیں پکارتے ہیں، نہیں دعا کرتے ہیں، مگر اس لیے تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ہم انہیں پکارتے ہیں، چونکہ یہ اللہ کے بہت قریبی ہیں، یہ بہت پہنچی ہوئی ہستیاں ہیں، یہ بڑے پہنچے ہوئے مرتبے والے لوگ ہیں، اولیاء ہیں، تو ہم کو بھی اللہ سے قریب کر دیں گے، اس لیے ہم انہیں پکارتے ہیں۔ اور دوسری وجہ انہوں نے یہ بیان کی، یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے یہاں ہماری سفارش کریں گے، چونکہ یہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں، پہنچی ہوئی ہستیاں ہیں، تو اللہ کے یہاں یہ ہماری سفارش کریں گے، تاکہ ہمارے نیک عمل اللہ کے یہاں قبول ہو جائیں، تاکہ ہمیں جنت مل جائے ان کی سفارش سے۔ تو ان 2 مقصدوں کے تحت یہ لوگ غیر اللہ کو پکارتے تھے، ان سے فریاد کرتے تھے۔ اسی پکارنے کو، اسی فریاد کرنے کو قرآن پاک نے شرک قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس پکارنے کو، ان کے اس عمل کو شرک قرار دیا، اسی لیے ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں لڑیں، ان کے ساتھ جہاد کیا۔ تو وہ لوگ کس لیے پکارتے تھے؟ قربت کے لیے اور شفاعت کے لیے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن پاک میں اس کی دلیل موجود ہے۔ یقول المؤلف رحمہ اللہ: فدلیل القربۃ قولہ تعالی والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار۔ والذین اتخذوا من دونه اولیاء، جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ کو، اولیاء کو جنہوں نے بنا لیا، اپنا لیا، ان سے دعا کرنے لگے، ان سے فریاد کرنے لگے، تو یہ لوگ کہنے لگے ما نعبدہم، ہم ان اولیاء کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ہم ان کو نہیں پکارتے ہیں، مگر اس لیے تاکہ یہ ہم کو اللہ سے قریب تر کر دے، الا لیقربونا الی اللہ زلفی، تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں، اس لیے ہم انہیں پکارتے ہیں یا اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا قیامت کے دن، جس بارے میں بھی وہ اختلاف کر رہے ہیں۔
وہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں اور غیر اللہ کو پکار رہے ہیں، اس سے فریاد کر رہے ہیں اور مسلمانوں سے اس سلسلے میں اختلاف کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا قیامت کے دن۔ ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہے اس شخص کو جو کاذب ہے، جو جھوٹا ہے، جو اللہ پر جھوٹ مانتا ہے، جو کفار ہے، ناشکرا ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، غیر اللہ سے لو لگاتا ہے، غیر اللہ سے فریاد کرتا ہے، اس سے دعا کرتا ہے اور اللہ کو، اپنے رب کو، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو فراموش کر دیتا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ اس بات پر واضح دلیل ہے کہ کفار مکہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو کفار تھے، وہ لوگ جو غیر اللہ کو پکارتے تھے، ان کی فریاد کرتے، ان سے جو دعا کرتے تھے، تو ان کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ وہ ان کو اللہ سے قریب کر دیں۔ یہی مقصد آج کے زمانے میں بہت سارے مسلمانوں کا ہے، جو اولیاء اللہ کو پکارتے ہیں، ان سے فریاد کرتے ہیں، تو یہ لوگ بھی یہی کہتے ہیں ہم ان کو اس لیے پکارتے ہیں تاکہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں۔ یہ بہت پہنچی ہوئی ہستیاں ہیں، یہ بہت پہنچے والے اللہ والے لوگ ہیں۔ تو وہی بات اس زمانے کے کافروں کی تھی، یہی بات آج کے مسلمانوں کی ہے۔ دونوں کا مقصد ایک ہے، دونوں کا کام بھی ایک ہے۔ وہ بھی غیر اللہ کو پکارتے، فریاد کرتے، اولیاء اللہ کو وہ بھی پکارتے، یہ بھی اولیاء اللہ کو پکارتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اس عمل کو پسند نہیں کیا، بلکہ ان کے اس عمل پر اللہ نے فرمایا اللہ ہی ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا قیامت کے دن۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اس عمل سے بچنا چاہیے جس عمل کے کرنے کی وجہ سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرک ٹھہرے تھے، کافر ٹھہرے تھے، اس عمل سے ہمیں بچنا چاہیے۔ دوسری وجہ جس کے لیے وہ اولیاء اللہ کو پکارتے تھے وہ شفاعت ہے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ ہماری اللہ کے یہاں سفارش کریں گے، اس لیے کہ پہنچے ہوئے ہیں، ہمارے نیک اعمال ان کی سفارش سے قبول ہوتے ہیں، قیامت کے دن ان کی سفارش سے جنت میں جائیں گے، وغیرہ باتیں کہتے شفاعت کے تعلق سے۔ تو شفاعت کے بارے میں دلیل قرآن پاک میں موجود ہے کہ وہ لوگ سفارش کی غرض سے غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اولیاء اللہ کو پکارتے ہیں، بتوں کو پکارتے تھے۔ ويقول المؤلف رحمه الله: ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله۔ اور وہ لوگ اللہ کے علاوہ کی عبادت کرتے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جو انہوں نے معبود بنا رکھے تھے ان کی وہ عبادت کرتے تھے، حالانکہ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، نہ تو وہ ان کو نقصان پہنچاتے اور نہ انہیں نفع پہنچاتے تھے، پھر بھی وہ ان کی عبادت کرتے تھے۔ وہ کیوں؟ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہتے تھے کہ یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہوں گے، اللہ کے یہاں ہماری سفارش کریں گے۔ تو یہی بات جو کفار کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین جو بات کہتے تھے، آج کل بھی بہت سارے مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یہی بات کہتے ہیں، جو اولیاء اللہ کو پکارتے ہیں، ان سے دعا کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمارے لیے سفارش کریں گے، ہم ان کا دامن پکڑ کر مچل جائیں گے اور ان کی سفارش سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے، ایسا کہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، شفاعت کی جو قرآن پاک میں جو قسمیں آئی ہیں اور قرآن پاک میں جس شفاعت کا ذکر ہے، ان شفاعت کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کس قسم کی شفاعت کا نفع دے گی اور کس قسم کی شفاعت نفع نہیں دے گی۔ مؤلف فرماتے ہیں وَالشَّفَاعَةُ شَفَاعَتان، کہ شفاعت کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم ہے شفاعت منفیہ اور دوسری قسم ہے شفاعت مثبتہ، یعنی ایک وہ قسم ہے شفاعت کی جس کی قرآن میں نفی وارد ہے، اور دوسری شفاعت کی وہ قسم ہے جس میں شفاعت کے تعلق سے اثبات ہے، اس کا ثبوت موجود ہے۔ تو جس کی نفی ہے وہ کون سی صفت ہے اور جس کا اثبات ہے وہ کون سی صفت ہے، آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ مؤلف فرماتے ہیں
فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. شفاعت منفیہ جس کی نفی کی گئی ہے اور اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ شفاعت کوئی کام نفع نہیں دے گی، ولا تنفع شفاعت الشافعین. تو یہ وہ شفاعت ہے جس کی اللہ نے نفی کی ہے. یہ کیسی شفاعت ہے؟ جس کو غیر اللہ سے طلب کیا جائے. غیر اللہ سے طلب وہ چیز کی جائے جس کی غیر اللہ طاقت نہ رکھے، جس کی طاقت صرف اللہ تعالیٰ رکھے، اس کو غیر اللہ سے طلب کیا جائے. اس کو غیر اللہ سے طلب کیا جائے. تو ایسی شفاعت جس کو غیر اللہ سے طلب کیا جائے اور اس پہ اللہ کے علاوہ کوئی اور اس پر قدرت نہ رکھتا ہو، تو یہ شفاعت منفیہ ہے. تو غیر اللہ سے اس کو مانگنا یہ شرک ہے. جیسے قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہم کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے مانگیں گے کہ اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب فرما. اب ہم اللہ کو چھوڑ کر کے نبی سے مانگیں سفارش، نبی کی سفارش نبی سے مانگیں، تو یہ درست نہیں ہے. یا اولیاء اللہ کی سفارش اولیاء اللہ سے مانگیں تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی اپنی مرضی سے قیامت کے دن سفارش نہیں کرے گا. جو بھی سفارش کریں گے اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے سفارش کریں گے، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے. تو شفاعت منفیہ کی دلیل اللہ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون. اے ایمان والو، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا، اس میں سے خرچ کرو. جو کچھ ہم نے تم نے عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس دن نہ بے و شرع ہوگا. خرید و فروخت نہیں ہے کہ پیسہ دے کر کوئی چیز خرید لو، پیسہ دے کر کے جان چھڑا لو. نہیں، اس دن بے و شرع نہیں ہے. پیسہ دے کر کے آدمی کچھ اس دن نہیں خرید سکتا ہے. ولا خلۃ، نہ اس دن کوئی دوستی کام آئے گی، نہ دوستی ہوگی، کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا. ولا شفاعہ، اور نہ کوئی سفارش چلے گی. دنیا میں اگر کوئی مجرم ہے، کوئی جرم ہو جائے، کسی سے گناہ ہو جائے، تو وہ اپنے جرم سے بچنے کے لیے یا تو پیسہ دے کے اپنے آپ کو چھڑا لے جرمانہ دے کر کے، یا کوئی دوست اسے جو ہے چھڑا لے، یا کوئی سفارشی اس کے لیے سفارش کر دے تو وہ اس جرم سے بچ سکتا ہے. لیکن قیامت کے دن یہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا. نہ سفارش اور نہ خلا، نہ دوستی اور نہ کوئی خرید و فروخت، کچھ کام نہیں آئے گا. کوئی کسی کے لیے سفارش نہیں کرے گا. وہاں ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی، ہر شخص کو اپنی جان کی فکر ہوگی. تو یہ شفاعت منفیہ، اس کی صفات کی نفی کی گئی. کوئی کسی کے لیے اپنے من سے، اپنی مرضی سے، جس کی جو چاہے سفارش کرنا چاہے نہیں کر سکتا. والکافرون هم الظالمون، اور کافر لوگ یہی حقیقت میں ظالم ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. تو یہ شفاعت منفیہ کا ذکر ہے. دوسری شفاعت ہے شفاعت مثبتہ، جس کا اثبات قرآن و حدیث میں موجود ہے. وہ کیا ہے؟ یہ التی تطلب من اللہ. شفاعت مثبتہ یہ وہ شفاعت ہے جس کو اللہ سے طلب کیا جائے. والشافع مکرم، اور جو شافع سفارش کرے گا، جب اللہ سے سفارش کریں گے تو سفارش کرنے والے کا پھر کیا فائدہ؟ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ سب کے سامنے سفارش کرے گا، تو یہ اس کے لیے باعث عزت اور باعث تکریم کی بات ہوگی. والشافع مکرم بالشفاعہ، جو سفارش کرے گا تو شفاعت کرنے کی وجہ سے وہ مکرم ہوگا، باعث عزت ہوگا، اس کے لیے شرف کی بات ہوگی. والمشفوع له من رضی اللہ قولہ وعملہ، جس کی سفارش کی جائے گی یہ کون شخص ہوگا؟ یہ وہ شخص ہوگا جس کے قول و عمل سے اللہ تعالی راضی ہو، جس کے قول سے، جس کے عمل سے اللہ خوش ہو. ایسے شخص کے حق میں اللہ تعالیٰ شافع کو، سفارش کرنے والے لوگوں سے کہے گا کہ تو فلاں شخص کے لیے سفارش کر. تو اس طرح سے اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے وہ سفارش کرے گا. شافع اپنی مرضی سے سفارش نہیں کرے گا، اللہ حکم دے گا، اللہ اجازت دے گا کس کی سفارش کرنی ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ ہی کہے گا کہ فلاں کے حق میں تم سفارش کرو. تو کوئی اپنی مرضی سے سفارش نہیں کرے گا. تو من رضی اللہ قولہ وعملہ بعد الاذن،
کما قال تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ آیت الکرسی میں کہ کون ہے جو اللہ کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ کے سامنے وہ سفارش کرنے کی جرأت کرے، ہمت کرے۔ اللہ ہدایت دے گا تبھی کوئی اللہ کے سامنے سفارش کرے گا۔ تو یہ سفارش ہے مثبتہ، اس سفارش کو اللہ سے طلب کیا جاتا ہے۔ تو جو بھی سفارش اللہ سے طلب کی جائے وہ صفات مثبتہ ہے۔ تو اللہ سے آپ سفارش طلب کر سکتے ہیں۔ اللہ سے طلب کرتے ہیں مطلب اللہ سے دعا کریں، اللہ مجھے فلاں چیز کی سفارش ہے، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میرے حق میں نصیب فرما، اس طرح آپ اللہ سے دعا کریں تو یہ مثبتہ ہے۔ اور اگر آپ اللہ کے علاوہ دوسروں سے سفارش کو طلب کریں، اس لیے کہ دوسروں کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ جس کی چاہے سفارش کریں، اختیار اللہ کے پاس ہے سفارش کا قیامت کے دن، تو اللہ ہی سے سفارش جو ہے کرنی چاہیے۔ جہاں تک دنیا میں واسطے اور وسیلے کا تعلق ہے تو عبادت جتنی بھی ہیں وہ سب ڈائریکٹ اللہ سے، اللہ کی عبادت ڈائریکٹ ہوتی ہیں، دعا ڈائریکٹ اللہ سے ہوتی ہے۔ بیچ میں واسطے وسیلے تین قسم کے صرف جائز ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کو اللہ کے اسماء الحسنہ کا واسطہ دیا جائے، دوسرا یہ کہ اللہ عالمین کے لیے جو اعمال کیے ہیں جن کو ہم نیک اعمال کہتے ہیں، اللہ کے لیے کیے ہوئے اعمال کا واسطہ دینا، یعنی خلوص کے ساتھ کیے ہوئے اعمال ہیں جن میں اخلاص ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے جو عمل آپ نے کیا ہے اس کو اللہ کا واسطہ دے کر، اس عمل کا اللہ کو واسطہ دے کر آپ دعا کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ کوئی اللہ والا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، اس سے کہ میرے لیے دعا کر دیجئے، تو نیک آدمی کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، تو اس کو بھی ایک وسیلے کا نام دیتے ہیں کہ یہ وسیلے ایک قسم میں آپ نے ایک نیک آدمی کی دعا کا واسطہ وسیلہ لگایا۔ لیکن جو نیک آدمی دنیا سے رخصت ہو جائے، اب وہ دعا کرنا، عبادت کرنا اب اس کا کام نہیں ہے، وہ ایک دوسری دنیا میں گیا، اب تکلیف اس سے ختم ہو گئی، اب وہ مکلف نہیں ہے، اب آپ اس سے دعا نہیں کر سکتے، نہ کروا سکتے۔ اس سے دعا کریں گے تو شرک ہو جائے گا، اور اس سے دعا بھی نہیں کروا سکتے، اس لیے اب وہ دعا کرنے کا اس کے پاس اختیار نہیں ہے۔ دنیا میں دعا کرنے کا اختیار رہتا ہے، جو دنیا سے رخصت ہو جائے، وفات ہو جائے، شہید ہو جائے، دنیا سے چلا جائے، وہ اب کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا ہے، بلکہ اب وہ آپ کی دعاؤں کا محتاج ہے۔ جو بھی دنیا سے گیا آپ اس کے لیے دعائیں کیجئے، اس سے دعا نہ کیجئے بلکہ اس کے لیے دعا کیجئے۔ تو یہ مختصر اس قاعدے کا خلاصہ ہے کہ یہ جو دوسرا قاعدہ ہے کہ پہلے جو زمانے میں لوگ کافر تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ لوگ جو غیر اللہ کو، اولیاء اللہ کو پکارتے فریاد کرتے تھے، اس لیے کرتے تھے کہ وہ ان کو اللہ سے قریب کر دیں، تو ان کا وہ طریقہ صحیح نہیں تھا۔ اللہ کے قریب ہونے کے لیے آپ فرائض کی ادائیگی کیجئے، نوافل زیادہ سے زیادہ کیجئے، جتنے زیادہ فرائض کا اہتمام کریں گے اور نوافل کا اہتمام کریں گے اتنے ہی زیادہ آپ اللہ کے قریب ہوں گے۔ قربت کا یہ طریقہ ہے۔ جہاں تک شفاعت کا تعلق ہے، اللہ سے شفاعت مانگیے، اللہ رب العالمین کے پاس شفاعت کا حق ہے، وہ جسے چاہے شفاعت سے نواز دے، اور وہ کام کیجیے جن اعمال کے نتیجے میں اللہ نے شفاعت کا وعدہ فرمایا ہے، جیسے جو شخص اذان کا جواب دے اور پھر اذان کے بعد میں درود شریف پڑھے اور یہ دعا پڑھے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش واجب ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، حدیث میں اس کی خوشخبری آئی ہے۔ تو ایسے اعمال کیجئے جن کے اعمال کی وجہ سے شفاعت کے آپ مستحق بنے، اور اللہ سے شفاعت کا مطالبہ کیجئے۔ تو وہ لوگ جو ہے اس شفاعت کو اور اللہ کی قربت کو ایسے طریقے سے حاصل کرنا چاہتے تھے جو طریقہ شرعاً جائز نہیں تھا، تو اس لیے وہ لوگ جو ہے کافر ٹھہرے، مشرک ٹھہرے۔ ہم کو ان کے طریقے سے ہٹ کر کے وہ طریقہ اپنانا چاہیے جس طریقے کو اپنا کر کے ہمیں وہ چیز بھی مل جائے اور گناہ سے بھی ہم بچ جائیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے گناہ سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں شرک اور کفر سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔